अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं बिस्पर से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद कश्मीरी अवाम को ये पैगाम देना है कि वो आज़ादी की इस जंग में अकेले नहीं हैं और कश्मीरी अवाम अपनी आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दे चुके हैं या जो कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ चुके हैं, 10 और लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर तवील अरसे तक कब्जे से मुतालिक बयान पर जो है वो हमास के रहनुमा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है कि गजा दोबारा बनेगा और पहले से ज्यादा मजबूत बनेगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत से मुस्तफ़ी होने का भी मुतालबा किया है और नए इंतखाबात यानी नए इलेक्शन कराने का भी मुतालबा किया है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। एहसन ज़िया साहब, क्या कहेंगे? आज 5 फरवरी कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जा रहा है, कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत का दिन है, कैसे देखते हैं आप? देखिए मिसबा, ये जो कश्मीरी हैं इन्होंने जो स्ट्रगल की है और जिस तरह ये आगो खून के एक दरिया से गुजरे हैं और इस वक्त भी गुजर रहे हैं, और अगर आप देखें तो कुर्बानियाँ जो हैं वो लातादाद हैं, अनगिनत कुर्बानियाँ हैं उन्होंने दी हैं, अपने जानों की भी अपने मालों की भी, और वो कंप्रोमाइज़ करने को आज भी तैयार नहीं है कि वो सब्जुगेट रहेंगे इंडिया के अंडर। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसी कुर्बानी है कि जिसके लिए मुझे तो नहीं समझ आती कि क्या अल्फाज मैं इस्तेमाल करूं, क्योंकि शायद उर्दू डिक्शनरी के अंदर या दुनिया की ज़बानों की डिक्शनरी के अंदर वो अल्फाज ही नहीं है कि जो इन कुर्बानियों की दास्तान को, जो लाजवाल हैं, उनको सही मानों में एक्सप्रेस कर सकें। वो है नहीं अल्फाज। बहरहाल जो एक आप समझिए कि हम थोड़ा से कैद में रहते हैं कुछ ज़बानों बयान के, तो उसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के अंदर ये वो कुर्बानियाँ कश्मीरियों ने दी हैं कि शायद दुनिया की तारीख में हाल हाल ही उसके कुछ कंपैरिजन मिलता है। तो अब एक बात तो इंडिया को ये समझ लेनी चाहिए, और आज तक तकरीबन ये 76 साल से ज़ायद का ही अरसा हो चुका है, 76 ईयर जो हैं ये साबित करते हैं कि जनाब कश्मीरियों को दबाया नहीं जा सकता। कश्मीरियों के ऊपर आप जितने भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ लें, और जो इंडिया ने किया है आज तक, यानी ये कोई कहानी ये नहीं है कि चंद साल की हो, चंद दहाइयों की हो। अभी तो मैं बात करूँ ना सिर्फ पाकिस्तान की, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेकर ऑनवर्ड भी आप चलें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 76 ईयर्स हो चुके हैं। तो वो कुर्बानियाँ ही मेरा ख्याल है कि आप उनको गिन नहीं सकते। और फिर अगर आप पीछे चले जाएं तो ये तो सिलसिला तकरीबन उससे भी 100 साल पहले का है। सही। ये 1800 चल रहा है, रंजीत सिंह के दौर से और उससे भी पहले। तो कश्मीरियों ने ये साबित कर दिया है कि एक तो वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। आज पाकिस्तानी कौम जिस तरह उनके साथ इजहार यकजहती कर रही है, और हुकूमती सतह पर ख़ास तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि जिस लेवल के ऊपर खुद हमारी अस्करी क़यादत, क्योंकि आज आर्मी चीफ जो हैं जनाब आसिफ मुनीर साहब जो हैं वो खुद मुजफ्फराबाद पहुँचे। ISPR का जो प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक, और उन्होंने अगले मोर्चों पर जाकर वहाँ पर जो लोग पाकिस्तान की हिफाजत के लिए या कश्मीर के लिए वहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी एक कुर्बानी दे रहे हैं, वहाँ खड़े हैं। एक तो उनका जो है हौसला बंधाया, और दूसरी पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है वो कश्मीरियों के साथ फुली है। फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट दे आर विद कश्मीरीज। तो आज मेरा ख्याल है एक बिफिटिंग किस्म का एक मैसेज गया है। अगर इखलाकी सपोर्ट की अगर बात हम करें तो मेरा ख्याल है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा हमें तब्दीली नज़र आई, वो नज़र आई कि 2019 के अंदर सेम डेट यानी 5 अगस्त को, यानी ये आज तो आ जाता है, डेट ज़रा डिफरेंट है, फरवरी है, लेकिन 5 अगस्त को जो 370 को वहाँ पर जो हुआ, जिसके तहत जो था कि कश्मीर जो एक खसूसी इलाका था इंडिया ने वो ख़त्म किया, और इंडिया ने वहाँ पर एक किस्म का एक डायरेक्ट रूल लाने की कोशिश की, और उसकी जो खसूसी हैसियत थी वो उसको खत्म। ख़त्म करके उसको अपने साथ शामिल करने की जो कोशिश की, वो आज ये बताती है आज का दिन कि वो सारी एफर्ट जो थी वो मेरा ख्याल है कि वो फ्रूटफुल नहीं हुई, और वो उसके अंदर कामयाब भी नहीं हुआ। इंडिया अपनी इस नेफेरियस डिज़ाइन के अंदर जिसके तहत वो कश्मीर को अपने साथ में लाना चाहता है। नेचुरली अगर आप देखें तो कश्मीर कभी भी इंडिया का पार्ट न था,
نہ ہے اور نہ ہوگا. تو بہرحال ایک سازش تو وہاں کریٹ ہو رہی ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایسے لگتا تھا کہ کشمیر باقاعدہ طور پر, اور مجھے اس دور کے اندر میں نے کافی لکھا بھی, کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید یہ اب سیل کر دیا گیا ہے, اس میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اچھا. اور ایک خاص وقت آیا کہ شاید چھوٹے موٹے پروٹیسٹ کے علاوہ پریکٹیکل کوئی ایفرٹ کی نہیں گئی. صحیح. تو میں عزیز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور کی نسبت ابھی جو گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کے دور حکومت میں کشمیریوں کے لیے آواز بہتر طریقے جی سے بالکل اٹھائی گئی میں یہ سمجھتا بنسبت ہوں. پی ٹی آئی جی گورنمنٹ؟ بالکل, دیکھیں 370 انہی کے دور میں لگا ہے نا. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو حملہ کیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے کشمیر کی جو اس باؤنڈری لائن کی طرف سے جو اندر آئے تھے, وہ بھی اسی دور میں ہوا تھا. اچھا. اور اس کے جواب میں جو پائلٹ پکڑے گئے تھے وہ ہم نے واپس بھی کر دیے تھے. بہرحال میں اس ڈبیٹ میں نہیں جاتا, وہ ایک لانگ ڈبیٹ ہے, ہم اس میں جانا نہیں چاہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پوری ورلڈ کے اندر آج بھی پاکستان کا جو رول ہے کشمیریوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کشمیریوں کی, میرا خیال ہے آج ہمیں اس سٹرگل پر بھی غور کرنا پڑے گا. صحیح. کہ جو لڑی گئی, اور لاکھوں کشمیری جو ہے اس وقت شہید ہو چکے ہیں. اور اگر میں بات کروں 1980s کے بعد بھی تو ایک بڑی تعداد ہے کشمیریوں کی وہ شہید ہو چکی ہے. اگر اتنا ہی آسان ہوتا جیسے انڈیا کی لیڈرشپ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جناب وہاں حالات بڑے ٹھیک ہو گئے ہیں, لوگ انڈیا کو بس مان رہے ہیں, اور وہ جو بات کرتے ہیں جی ہم وہاں بزنس لا رہے ہیں, سیاحت لا رہے ہیں, کاروبار لا رہے ہیں. بھائی اگر آپ کا اتنا ہی کنٹرول ہو چکا ہے اور اگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں, تو پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں جو آپ نے فوج کی کنسنٹریشن کی ہوئی ہے, آج بھی وہاں پر لوگوں کی پکڑ دھکڑ کر کے انہیں عقوبت خانوں میں لے جا کر پھر یہ جو مظالم شہید رکنے کیا کا جا نام رہا ہے, کیوں تو نہیں پھر اس رہ کی گیا؟ ضرورت کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. بابر سلیری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, صدر ہیں یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس آف پاکستان کے. بابر صاحب بولیے آپ کے وقت کا. سر آج کشمیریوں کا جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے کبھی بھی اس سے اتنا اچھا جذبہ پہلے نہیں دیکھا گیا. بھارتی مظالم, جبر اور بربریت کے باوجود جو آج کشمیریوں کا جذبہ ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بالکل جی, الحمدللہ پہلے سے زیادہ جوش عوام کے اندر پایا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طاقت ہے سوشل میڈیا کی اور اویئرنیس کی, کہ ہماری جو جنریشن ٹو جنریشن جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, اس کی آواز کو سوشل میڈیا کے تھرو پوری دنیا کے اندر پہنچایا جا رہا ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو گیو دا کریڈٹ ٹو دا سوشل میڈیا آن دیٹ فار دیٹ کاز, and also to the Pakistani media to promote the Kashmir cause in the world. صحیح. سر کشمیر کی آزادی کی بھی ایک تاریخ ہے اور بھارت کی بربریت کی بھی ایک تاریخ ہے. سر اس سارے پروسیس میں اقوام متحدہ کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ Yes, I would like to share that کہ اقوام متحدہ کا بہت بڑا کردار ہے. میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں تو ہندوستان ہی کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو 1948 جنوری 1 کو جو ہے وہ یو این سیکیورٹی کونسل کے اندر لے کے گیا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. جناب جواہر لال نہرو اور انڈیا کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی مشاورت کے ساتھ اس کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں لے گئے, اور وہاں پہ بہت سی جو ریزولوشنس ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت وہ جو بھی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن 47 آئی, 38 آئی, 39 آئی, یہ تاریخ ہے یونائٹڈ نیشن کی کہ انہوں نے بہت سی ریزولوشن پاس کی کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو مردم شماری کے ذریعے جو ہے وہ حل کیا جائے. تو آئی تھنک انڈیا از دا کنٹری ان دا ورلڈ who mostly violated to the resolutions of the United Nations in the world. United Nations کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ انڈیا کو کہا ہے کہ اس مسئلے کو آرام سے ٹیبل ٹاک پہ اور مردم شماری کے ذریعے حل کیا جائے. لیکن ہندوستان دنیا کے اندر ایک ایسا ملک ہے انڈیا جس نے یونائٹڈ نیشن کی بہت سی ریزولوشنز کی دھجیاں اڑائی, جس نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی, جس نے کھلے عام جینوسائیڈ کیا. سب سے زیادہ عورتوں اور بچوں کو کشمیر کے اندر جو ہے وہ مارا گیا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑی تاریخ ہے. تو انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے جس نے نہ صرف کشمیریوں کو بلکہ تحریک خالستان کو بھی ختم کر دیا, انہوں نے سکھوں کو بھی کاٹا. تو انہوں نے بہت سی وائلیشن کی ہیں انسانی حقوق کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن کی بات کی, تو جب یونائٹڈ نیشن کی بنیاد رکھی گئی تو دنیا کے اندر 58 کنٹریز ہیں مسلمانوں کے, آدھی دنیا مسلمان ہے. مور دین 40% پاپولیشن آف دا ورلڈ از مسلم, بلانگس ٹو دا مسلم کنٹریز. تو اس میں جب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی بنیاد رکھی گئی, یہ بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اس میں کسی بھی ملک کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا
परमानेंट रुकन नहीं लिया गया, जो कि 5 उसके परमानेंट रुकन है। पाकिस्तान यानी कि मुसलमानों का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जो कि वीटो करने की ताकत रखे कि हम वीटो कर सकें कि जहां पे भी वायलेशन होती है हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला सकें, हम नेटो फोर्सेस को इस्तेमाल कर सकें ये सलामती के लिए, पूरी दुनिया के अमन के लिए। लेकिन किसी भी मुल्क को जो है वो इस्लामी मुल्क को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया। ये बहुत बड़ी वजह है पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो मजालम किए जाते हैं, जो गजा के अंदर इन्होंने मुसलमानों की नस्लकशी की, जो रोहिंग्या के अंदर मुसलमानों की नस्लकशी की, और जो कश्मीर के अंदर हो रहा है वो टोटल वायोलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया अपने आप को खुद दहशतगर्द कंट्री डिक्लेयर कर चुका है पूरी दुनिया के अंदर, अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ OIC, according to the statement of EU. Hindustan, India is the violator of the United Nations resolutions and the international peace. सही सर, आपने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है वो काबिल इस्ताइश है सर, उसके बावजूद भारतीय हटदर्मी जो है वो जूं की तूं है, इसका सद्भाव कैसे मुमकिन है, ये कैसे खत्म हो सकती है? देखिए ये एक ऐसी जंग है कश्मीर की जो वी आर फाइटिंग जनरेशन टू जनरेशन एंड कश्मीरी पीपल आर जनरेशन टू जनरेशन। हमें यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान इज ओनली द कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने अक़वाम मुत्तहिदा पीस कीपिंग मिशन की 49 जंगें लड़ी नेटो फोर्सेस के साथ। तो पाकिस्तान डज क्वालिफाई टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान को चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के टेबल के ऊपर ये क्लेम करे कि आई डू क्वालिफाई टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू reform the constitution and give the chance to the new country to become the permanent member of the security council। चलिए बाबर साहब, उसके जी बाबर साहब उसमें तो होगा, लेकिन पहले मुझे बताइए क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स को डील करते हैं, तो इंडिया दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, लेकिन अगर इंडिया के मामले में हम देखें तो इंडिया वो स्टेट है दुनिया के अंदर जो कि खुद ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर उनकी स्टेट मुलविस है। मसलन अगर आप कश्मीरियों के, एक तो पहले मुझे बता दीजिएगा, वहां हमने ये भी देखा कि उन्होंने रेप को एज वेपन फॉर सब्जुगेशन ऑफ कश्मीरीज के तौर पर भी उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर दूसरी बात यह है कि वहां अगर आप पूरे इंडिया के अंदर देखें और कश्मीर को स्पेशली देखें इन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो फिर आपको नजर आता है कि ये ना तो वहां क्रिश्चियन महफूज हैं, ना वहां सिख महफूज हैं, ना कोई और दूसरी जो अक़लीतें हैं वो महफूज हैं। दूसरा, कश्मीर के अंदर जो वायलेशंस हो रही हैं उन्हें आप किस तनाजुर में देखते हैं? आपके पास वो डाटा आता होगा। इस वक्त 370 के इन्वोक के बाद वहां क्या सूरत हाल है? देखिए अभी भी थोड़ा सा सोशल मीडिया की वजह से उन्होंने जो ओपन कत्लेआम है वो माफ किया है। वो ये करते हैं कि लोगों को कस्टडी में लेते हैं, बाहर से उनको मार देते हैं, उनको नामो निशान भी नहीं मिलता। स्टिल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस आर वायोलेटिंग द पब्लिक ह्यूमन राइट्स ओवर देयर। वो औरतों की इज्जत को उसकी मैं नाम नहीं ले सकता मीडिया के ऊपर, लेकिन उन्होंने औरतों की खुलेआम पे हुर्मती की, उन्होंने बच्चों को कत्ल किया। अभी भी कश्मीर के अंदर उन लोगों को पकड़ लिया जाता है जिन पे उनको शक होता है और उनको मार दिया जाता है। उनकी कोई FIR, कोई केस, कोई भी चीज जो है वो दर्ज नहीं की जाती। तो मोस्टली दे हैव किल्ड मैनी पीपल, दे रेज द वॉइस फॉर द ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर। अच्छा, इस साल पाकिस्तान ने पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी इस वक्त सिंपैथी शो करने के लिए या सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत हो या अस्करी क़यादत हो, उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए मैं उसको यही देखता हूं कि पाकिस्तान ने हमेशा यही कोशिश की है कि उनके हक के लिए आवाज उठाई जाए, लेकिन जिस तरह से उनको करना चाहिए था, जैसे अभी गुज़िश्ता सालों में हिंदुस्तान ने कश्मीर को जम करने की जो है वो जम कर लिया अपने अंदर लॉ के मुताबिक, और उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद OIC ने उसको जो है वो निगलेक्ट किया कि इंडिया गलत कर रहा है, वो इस तरह नहीं कर सकता। जबकि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस मौजूद है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हर चीज पूरी दुनिया इसको नेगलेक्ट करती है, तो हम इंडिया कश्मीर को किस तरह से अपने अंदर जो है वो जम कर सकता है। तो पाकिस्तान को उस वक्त चाहिए था कि वो एक तगड़ा स्टैंड लेते, लेकिन जो चीज 70 साल के अंदर नहीं हो सकती थी वो जो गुजरने वाली गवर्नमेंट है उसमें ये हुई। उसमें जनरल बाजवा साहब थे उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो इनको उसको
صحیح طریقے سے لینا چاہیے تھا. ہندوستان کی جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ کشمیر کو اپنے اندر ضم کرتے اور بار بار جو ہے وہ وہاں پہ نسل کشی اور ساری چیزیں جاری رہتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس کے اندر ڈیل ہے. ابھی بھی پاکستان سلیکٹڈ دا ٹیمپرری ممبر آف دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, تو ان کو چاہیے کہ اس کو وہاں پہ ہائی لائٹ کریں اور اس مشن کو جاری رکھیں. میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے کشمیر کے اوپر ادا کر رہی ہے. اچھا, پوری دنیا کی جو آپ کو سمجھے کہ رائے کو اس حوالے سے مولڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے, میں نے بتایا کہ ان کو یونائٹڈ نیشن کے اندر, OIC کے اندر, یورپین یونین کے اندر, افریقن یونین کے اندر جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر دا چیمپئن آف ہیومن رائٹس, ان کو یہ بار بار باور کرانا چاہیے. اور آئے دن جو ہماری خارجہ پالیسی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بری طرح سے ناکام رہی ہے پچھلے 20 سال سے. ان کو یہ چاہیے کہ یہ اپنا کردار ادا کرے اور جو ہمارے معاملات ہیں, کشمیر ہے, اس کے بعد پاکستانی فارن منسٹری, اس کی فارن پالیسی یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ بھی مسلمانوں کے اندر ظلم ہوگا پوری دنیا کے اندر وی ول پروٹیکٹ دا مسلم رائٹس ان دا ورلڈ. تو ان کو چاہیے کہ غزہ کے لیے, کشمیر کے لیے, روہنگیا کے لیے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بہتر کریں, یونائٹڈ نیشن کے اندر بیٹھیں اور وہاں پہ جو کانفرنسز ہیں, جو سیمینارز ہیں, پوری دنیا کے اندر اس کو ہائی لائٹ کریں. جیسے ہندوستان کی سول سوسائٹی, NGOs, نیوز پیپرز پوری دنیا کے اندر ورک کرتے ہیں. دے protect the image of the India in all over the world. There are network of the more than 10,000 civil society organizations and media newspapers. They occupied the social media of the world that belongs to the India. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنی جو خارجہ پالیسی ہے ان چیزوں کو مضبوط کریں اور بہتر طریقے سے کام کریں. اور آنے والی نسلوں کو یہ اچھا بابر صاحب, ہماری اینکر جو ہیں, ہماری اینکر مصباح صاحبہ نے آپ سے کوشچن کیا, میرا خیال ہے بڑا ویلڈ سا وہ کوشچن تھا, بڑا میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا آنسر کیجئے گا. انہوں نے کہا کہ وائلیشن کر رہا ہے انڈیا ہر طرح کی, جو وہاں پر انسانی حقوق بھی ہیں, ظلم و ستم کا ایک بازار بھی اس نے گرم کر رکھا ہے, اور دوسری طرف ایک رول ہے UNO کا. اور آپ نے خود بھی کہا کہ ان کی جتنی بھی ریزولوشن ہے اس کی دھجیاں جو ہے انڈیا نے بکھیر دیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ چلے ٹھیک ہے, پاکستان کا ایک رول ہو سکتا ہے, مسلم امہ کا ایک رول ہو سکتا ہے, لیکن ایز این انسٹیٹیوشن جو ورلڈ لیول کا ایک انسٹیٹیوشن ہے UNO, کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کی افادیت ختم ہو چکی ہے؟ کچھ ایشوز کے اوپر تو وہ اتنا ایکٹیولی رول پلے کرتے ہیں, آپ کشمیر کے ایشو کے اوپر وہ بات ہی نہیں کر رہے. دوسری بات ہے کہ آپ نے ایک سجیشن یہ دی کہ جناب پاکستان کو سیکورٹی کونسل کا ممبر ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے سپوز کہ وہ ہو بھی جاتا ہے, لیکن وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی ریزولوشن آ بھی جاتی ہے کشمیریوں کے حق میں, تو جیسے اسرائیل وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے, تو وہ بھی ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہا. تو کیا ہم یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں رہا ہے جو کشمیریوں کی آواز کے اوپر اپنا کوئی رول پلے کر سکے گا؟ جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. جہاں تک کہ پیپر کا سوال ہے, ریزولوشن کا سوال ہے, تو وہ تو آتی رہی پوری دنیا کی طرف سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ OIC کو بنایا گیا تھا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے. پاکستان کو رول پلے کرنا چاہیے OIC کو منظم کرنے کے لیے. OIC کی اپنی فورسز ہونی چاہیے جو کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے, ان کے رائٹس کے دفاع کے لیے جو ہے وہ سٹینڈ ہو. لیکن مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ 1965 یا 70 کے اندر OIC کی بنیاد رکھی گئی, لیکن مسلمان کنٹریز اس کو منظم نہیں کر پائے, اور جو بھی OIC کا اسٹیٹس ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر وہ ایز اے آبزرور کا ہے, تو یہ اس میں یہ مار کھاتی ہیں. اور دوسرا یونائٹڈ نیشن نیٹو فورسز آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو فرانس کے اندر بم بلاسٹ ہوتا ہے. پچھلے 15 سال میں جو ہم نے لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں اس کو واچ کیا, رات کو بم بلاسٹ ہوتا ہے اور دن میں فرانس کی جو فورسز ہیں, دوسری جو فورسز ہیں, وہ حملہ کر دیتی ہیں غزہ میں اور عراق میں کہ ایک بم کیوں بلاسٹ ہو گیا. تو یہ یونائٹڈ نیشن یا جتنی بھی دوسری کنٹریز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ویسٹرن ہیومن رائٹس, ان لوگوں کے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. مسلمانوں کا رائٹس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. انہوں نے پورا غزہ جینوسائڈ کر دیا. ابھی 13 منتھ کے اندر انہوں نے 70,000 سے زیادہ عورتیں اور بچے ختم کر دیں غزہ کے اندر. انہوں نے کشمیر کے اندر حشر برپا کر دیا. انہوں نے روہنگیا میں لوگوں کو جلا دیا. تو یونائٹڈ نیشن کی جو خاموشی ہے وہ قابل تشویش ہے, لیکن ہمیں بار بار ہر محاذ کے اوپر ہمیں اس چیز کو دہرانا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے, یہ مسلمانوں کے رائٹس کی وائلیشن ہے. تو ہمیں اس پہ سٹینڈ لینا ہے, ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے ہر محاذ کے اوپر مسلمانوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے. تو آپ نے یہ کہا کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں, تو بالکل
ये चीज वाज़ेह है, जिस तरह सोवियत यूनियन द लीग ऑफ नेशन नाकाम हो गई थी, जब हम 50-70-80 साल पहले की हिस्ट्री देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो गई। तो एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैं यूनाइटेड नेशन को ये देखता हूँ कि वो मुसलमानों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने में पीछे है, वो बुरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। अगर उनकी रेजोल्यूशन को रद्द किया जाता है, उसको पाश किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन का ये फर्ज है कि उस मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करे। अगर उनके खिलाफ जंग नहीं कर सकते तो उन पर पाबंदियां आयद करे। सही, अगर उनके खिलाफ जंग नहीं कर सकते तो उनकी जो पाबंदी है वो। बाबर सर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना एनालिसिस दे रहे थे योम यकजहती कश्मीर के हवाले से। थैंक यू सो मच। साहब, ह्यूमन राइट्स की बात बाबर सुलैरी साहब भी कर रहे थे। हम देखते हैं अमेरिका जो खुद को इंसानी हकूक़ का लंबरदार कहलाता है, गज़ा में इतना शर्मनाक उसका किरदार है, कश्मीर में इंतहाई शर्मनाक उसका किरदार है। अक़वाम आलम का इंसानियत की इस तज़लील में आप किरदार कैसे देख रहे हैं, और वो जो खुद को सुपर पावर कहलाते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है किरदार ही उनका है। इस वक्त जो बर्बरियत का मुजाहरा कश्मीर और गज़ा के अंदर हो रहा है, अब देखिए जो रीसेंट स्टेटमेंट ट्रंप साहब की तरफ आई है, तो उन्होंने तो बहुत सारे उगदा जो हैं वो खोल के रख दिए हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल है हम बहुत सारे प्रोग्रामों में इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि वैसे ही चीज़ें अब होती चली आ रही हैं। आज जो बयानात आए, आपने देखा हमास की तरफ से भी आया बयान, और इससे पहले ट्रंप ने, मेरा ख्याल है वो चीज़ें खोल के रख दी हैं। अब कोई मिथ नहीं रहा। और जो मैं आपसे कहता हूँ कि हर गली और हर सड़क और हर घर की दहलीज पर ये आग आनी है गजा की, तो मेरा ख्याल है वो चीजें अब चल पड़ी हैं। सही। एक तो कश्मीर का इशू है, और आपने अपने ओपनिंग में भी गजा की बात की, और ट्रंप का जो बयान आया, मेरा ख्याल है वो तो बहुत क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि पूरे मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ी खूनी जंग होने जा रही है। आज उन्होंने वो गुत्थियां खोल दी हैं, वो पूरी साजिश जो इसके पीछे थी वो सारी खोल के रख दी है। बड़ी सिंपली उन्होंने ये कहा है कि जनाब गजा के अंदर अभी ये बात हो रही थी, आपको याद है आपने मुझसे प्रोग्रामों में बात की कि जी ट्रंप साहब आ गए हैं, तो उन्होंने कहा जी अमन लाएंगे, हम जंग बंदी करेंगे, खत्म करेंगे। आज तो उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने वो सारा प्लान ही खोल के रख दिया है। वो गए हैं जनाब इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले, और उसके बाद जो उन्होंने अपने बयानात दिए हैं वो मुसलमानों के लिए मेरा ख्याल है मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, और जो कुछ सबके साथ होने जा रहा है वो उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि जनाब अब ये गजा का जितना भी इलाका है, ये कहा जा रहा था कि चंद दिन पहले कि जनाब वहां पर जो लोग वहां से महाजरीन करके निकले उनको वापस वहां बसाया जाएगा। और मैं आपसे कह रहा था कि गजा के अंदर तो इतनी ज्यादा बर्बादी हो चुकी है कि कोई भी बिल्डिंग जो है वो सही नहीं बची, क्योंकि तकरीबन वो 40 किलोमीटर का एक लंबा इलाका है, और तकरीबन 20-25 किलोमीटर आप समझ 10-12 किलोमीटर उसका चौड़ाई है कमोबेश। तो अब उसके अंदर कोई बिल्डिंग नहीं बची, उसका कोई 80-90% दारा जो इमारतें हैं वो तो रेस टू ग्राउंड कर दी गई हैं। अच्छा, एक तो ये था कि उनकी वापसी वहां मुमकिन नहीं थी, तो आज उन्होंने वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ फलस्तीनियों को, यहाँ गजा के रहायशियों को वापस नहीं लाया जाएगा, अमेरिका इस पर कब्जा करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कब्जा करने के बाद यहाँ हम रीबिल्डिंग करेंगे और नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन ये लोग नहीं होंगे, इनको हम सेटल करेंगे मिस्र के अंदर और उर्दन के अंदर। और सऊदी अरब इस पर राजी हो गया और उर्दन भी राजी हो गया। यानी यहाँ की जितनी आबादी जो बाकी बच गई थी, ये तकरीबन 22 लाख की आबादी थी, जिसके अंदर आपने ये देखा कि 70,000 से जायद जो हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें जो हैं इसमें शहीद की जा चुकी हैं। तो उनको एक तो यहाँ शहीद किया गया, उनकी इमारतें बर्बाद कर दी गई। और मेरा ख्याल है एक और मैं प्राइम मिनिस्टर का बयान सुन रहा था, शायद ब्रिटेन का या किसका, उन्होंने कहा जी मुझे तो ये देख के, वो मनाजर देख के मेरे दिल को यानी हॉल फिरा कि जहां पर लोगों के एक तो उनके घर बर्बाद कर दिए गए, फिर इसराइली फोर्सेस वहां लूट मार साथ कर रही थी। तो बात यह है कि एक तो घर तबाह हुए और उसके बाद जो वहां पे लूट मार भी शुरू कर दी गई। ऐसे साहब यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। ऐसे साहब, इतनी जंग लड़ने के बाद और इतनी बर्बरियत का सामना करने के बाद अभी हम देख रहे हैं कि हमास के रहनुमा का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है ट्रंप के बयान के हवाले से, जो उन्होंने गजा पर कब्जा करने के मुतालिक दिया है, उन्होंने कहा कि गजा पहले से ज्यादा मजबूत होगा। ये जज्बा कहाँ से आता है? देखिए, जज्बा छोड़ दें, कोई मजबूत नहीं होगा गजा, और प्लानिंग सबके सामने आ चुकी है। और हमास का ये जो बयान है, मुझे लगता है कि हमास इसमें ट्रैप हो गई थी। अच्छा, जो स्टार्ट में जो हमला हमास की तरफ से करवाया गया, अब यहाँ तो वो प्लानिंग के साथ हुआ था कि जिसके नताइज में ये सारा कुछ होना था, और इसके नतीजे के अंदर यहाँ तो वो ट्रैप होके उन्होंने ये किया जिसके ऊपर इतना पहले मीडिया ने शोर डाला, और उसके नतीजे में पूरा गजा बर्बाद किया गया। और आज ट्रंप उस प्लान को लेके सामने आ गए
جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سے ہم نے بنیادی طور، میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ اندر سے پورے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے اور پورے اسرائیل پہ پہلے قبضہ کیا جائے، تاکہ اس سے پہلے کہ جو گریٹر اسرائیل جو ہے اس کو بنانے سے پہلے اسرائیل کی حدود کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کے علاقے ہیں انہیں ختم کیا جائے. اس کے لیے آج وہ پلان جا کے انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ جو ہے ٹرمپ نے وہ ریویل کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر اب ان کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا، یہ ادھر سے یعنی وہ مصر لے لے، سعودی عرب لے لے، اور پھر انہوں نے میرا خیال انٹرنل انڈرسٹینڈنگ بھی بتا دی، جس پہ اگرچہ کہ فوری طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ پچھلی دفعہ آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن جو انٹرنل پریشر تھا، جو امہ کے اندر سے پریشر تھا، وہ سعودی عرب اس کو برداشت نہیں کر سکا اور انہوں نے فی الحال اس کے ساتھ ریلیشن نہیں بنائے تھے. لیکن جو کچھ وہاں قتل عام ہوا، سعودی عرب والے بھی خاموش رہے، باقی مسلم ممالک بھی میرا خیال ہے ہینڈ ان گلوز تھے، وہ سارے اس قتل عام کو ان سب نے مل کے دیکھا. آج ٹرمپ آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس کو ہم نے، یہ تو پلاننگ تھی بہت بڑی، اور وہ پلاننگ یہ تھی کہ پہلے قتل عام کیا جائے، عمارتیں تباہ کی جائے، بالکل بلڈوز کر دیا جائے، یہاں سے لوگوں کی نقل مکانی کرائی جائے، یہ مجبور ہو کہ یہاں سے نکل جائیں، اور بانی وہ سین کیا جائے جو کہ جب اسرائیل بنا تھا اور اس کے ابتدا کے اندر وہاں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، اور جسے یاد کیا جاتا ہے ایک پوری پالیسی کے تحت، ایک پوری کانسپریسی کے ساتھ یہ کیا گیا تھا، حکمت عملی کے تحت کیا گیا تھا، اور پھر جو باقی علاقے رہ گئے تھے اس میں ایک غزہ رہ گیا تھا اور ایک آپ کے پاس ویسٹ بینک ہے، وہ بھی تھوڑا سا رہ گیا. اب غزہ کی جو پٹی آخری پٹی ہے وہ تو جو بڑی طاقتوں کا منصوبہ ہے وہ سب کے سامنے آ گیا ہے. ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم نے ان کو ہٹا کر اور ان کو دوسرے ملکوں میں ہی چلے جائیں، یہ اسرائیل خالی کر دے بس، اور یہاں جو ہم کریں گے وہاں پر ہم دنیا سے لوگوں کو لائیں گے، ہم یہودیوں کو لا کے وہاں بھی بسا دیں گے، یعنی ان کو جبری طور پر بے دخلی، جینوسائیڈ، یہ جو آپ کی بڑی طاقتیں ہیں جسے آپ اقوام متحدہ کہتے ہیں، جسے آپ امریکہ کہتے ہیں، یہ سب مل کے مسلمانوں کا جو فلسطین کے اندر باقاعدہ قتل عام کیا ہے، ان کی جینوسائیڈ کی ہے، ان کی عمارتیں تباہ کی، ان کو برباد کیا، بچے جو ہے ان کو شہید کیا، عورتوں کے جو وجودوں کے چیتھڑے اڑائے گئے، اور اس میں آپ کی مسلم امہ دائیں بائیں کے جتنے ممالک تھے خاموش رہے، اور پوری پلاننگ سے جب ختم ہو گیا تو ٹرمپ صاحب آ گئے، اور ٹرمپ صاحب نے تو حالانکہ بڑا دھوکہ دیا مسلمانوں کو. اس وقت تو ٹرمپ صاحب، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایسے صاحب جب یہ سارا ظلم، بربریت اور یہ سارا کچھ ہوا، اس وقت امت مسلمہ خاموش رہی اور وہ کردار ہی نہیں ادا کر سکے کہ ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے غزہ تباہ ہوتے ہوئے دیکھا. اب جب اس کے اوپر قبضہ کرنے کی بات آ رہی ہے، اس کو بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ ساری بربریت آنکھوں کے سامنے دیکھی، اب ہم قبضہ بھی ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے کہ امریکہ وہاں پہ قابض. بالکل ایسا دیکھیں سامنے کون روکنے والا ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ٹرمپ نے جب یہ بیانات دیے، ٹرمپ جب اپنے حکومت میں آئے تو یہ دھوکے باز ہے نا. دیکھیں آپ کا یہود و نصارہ کی جو باتیں کی جاتی ہیں آج بالکل ٹھیک ہے. امریکہ کے مسلمانوں نے جن ریاستوں سے سوئنگ ووٹ انہوں نے لیا، وہ مسلمانوں کا ایک رول ہے، عربوں کا رول ہے خاص طور پر، جس کے اندر ان کو یہ تھی کہ وہ بائیڈن سے ناراض تھے کہ بائیڈن نے وہاں پر سارا غزہ کی تباہی اور جو بربادی ہے اس میں کردار ادا کیا، اور وہ ٹرمپ کو لے کے آئے. ٹرمپ نے اس وقت یہ بیانات دیے کہ وہ جنگ بندی کروائیں گے، حالات ٹھیک کرائیں گے، لیکن وہ اسی کی کنٹینیوٹی اور اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اب امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. ٹرمپ نے آتے ہی بتا دیا کہ اب بھی وہ جو انہوں نے برباد کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو نکر پہ لگایا، اب یہاں سے بھی ہم نکالیں گے اور ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو پالیسی ہے آپ یہ دیکھیں، اس کی اگر آپ کو ڈسپلے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک اور مثال دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. یہ دونوں کو ذرا پیرلل لے کے چلیں، یہاں پر بھی امریکہ، انڈیا، اسرائیل، وہاں پر بھی انڈین فورسز جا کے وہاں پہ غزہ میں لڑی ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہاں ان کے فوجی جا کے وہاں پہ لڑے ہیں جنہوں نے قتل عام مسلمانوں کا کیا، وہاں پہ بھی اسرائیل، انڈیا اور امریکہ. اور یہاں پر بھی جو پلاننگ ہے 370 والی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پہلے بربادی کیا، ابھی آپریشن کر کے وہ ساری جگہ پر قبضہ، اور وہاں پر بھی انڈیا کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو یہاں سے بے دخل کیا جائے اور یہاں آبادی کی صورت میں انڈینز لا کے بسائے جائیں. یہ سارا جو کچھ کیا گیا، اچھا دونوں کی ایک ہی لائنز پہ کام کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ نہیں روکتے، اب سعودی عرب نے یہ بات کی ہے کہ جناب ہمیں یہ قبول نہیں ہے، اور میرا خیال ہے اسرائیل سے تعلقات ختم کریں گے، نہیں باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ہم تو اسٹیبلش ہی نہیں کریں گے، تعلقات تو بھی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا یہ گونگلوں تے مٹی چاڑنی، اس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں. اب پوری یورپین کنٹریز، آسٹریلیا، برٹن، سب نے ٹرمپ کے اس بیان کے اوپر میرا خیال ہے کوئی مذمت بھی کی ہے، ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے. لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں. جب غزہ کے اندر قتل عام ہو رہا تھا، یہ انسانی حقوق کے بڑے بڑے دعوے دار جو کتا اور بلی کے مرنے کے اوپر یا کتے اور بلی کے بچانے اوپر ایک ایک گھنٹے کی یہ ٹی وی کے اوپر ڈاکومنٹریز چلاتے ہیں، وہاں جو قتل عام ہوا کوئی نہیں بولا، کوئی چینل نہیں، کوئی ملک نہیں. اگر مظاہرے میں ہوئے بھی ان علاقوں میں یا ان ملکوں کے اندر تو وہاں کی عوام نے کی ہے.
وہاں پر جو آپ کو حکمران سیٹ اپ نظر آتا ہے، دیکھیں یہ اگلی پلاننگ ہے. اگلی پلاننگ یہ ہے کہ یہ سب کو دھکیلا جائے اردن کی طرف یا مصر کی طرف دھکیلا جائے. مصر اس کو قبول نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ری بلڈنگ کا جب آئے گا، جب امریکہ وہاں ٹینڈر دے گا غزہ کے اندر، تو یہ سارے جو آپ کے سٹوجز ہیں جو اردن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ساتھ ہو جائیں گے. یہ سارے اس کے اندر مل جائیں گے. ظاہر کیا جاتا ہے مشرق وسطیٰ کی اور جنگ کا، وہ ٹھیک ہے جی بالکل ہوگی نا. دیکھیں جب وہاں پر ری بلڈنگ آپ کر رہے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی 1400 سال پہلے کر دی تھی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیت المقدس کی جو بات انہوں نے بات کی تھی کہ بیت المقدس جب وہاں پہ خوشحالی کی بات ہوگی، جہاں بلڈنگ تعمیر کی جائیں گی، جب وہ بسے گا تو مدینہ ویران ہو جائے گا. تو شاید ہم اسی دور میں آ رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر میں ان چیزوں سے ہٹ کے بھی، پیشن گوئیوں سے ہٹ کے بھی بات آج کروں تو دیکھیں انسانی تاریخ کا بدترین قتل عام جو ہے باقاعدہ طور پر ان ریاستی طاقتوں نے کی ہے جو دنیا میں انسانی حقوق کی علم بردار سب سے بڑی علم بردار سب سے بڑی علم. اور آج ٹرمپ نے سزا ملنی چاہیے اس کو، باقاعدہ طور پر نیتن یاہو کو تو سزا ملنی چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو انسانی کھڑے ہیں اور اس کی پشت پہ کھڑے ہیں، جو انصاف کی عدالت ہے بین الاقوامی، وہاں پر جو پچھلے دنوں میں اسرائیل کو جو کچھ کہا گیا، آج وہ ٹرمپ صاحب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ٹرمپ صاحب کا ایجنڈا سب کے سامنے، امریکہ کرنے کیا جا رہا ہے. اس خطے کے اندر جو انہوں نے بیان دیا تھا نا کہ میں آگ اور خون سے نہلا دوں گا، جہنم بنا دوں گا مشرق وسطیٰ کو، اس کے پیچھے پوری ایک اسٹریٹجی تھی، ایک پوری حکمت عملی تھی. ایسے اٹھ کے انہیں خواب میں نہیں کو بیان دے دیا تھا. دے آر ویری فوکسڈ، انہوں نے کیا کرنا ہے اس خطے کے ساتھ. اور آج اسرائیل کو انہوں نے پہلے اپنا کرنے کے بعد اگلی باری اردن کی ہوگی، پھر سعودیہ کی ہوگی، اور یہ اس کے جو نتائج ہیں پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے حکومت پاکستان نے ری بلڈنگ کی بات کی تھی کہ ہم اس میں حصہ لیں گے، تو کون سی ری بلڈنگ؟ کیا اب آپ حکومت پاکستان کو سوچنا ہوگا. آج سب سے زیادہ بیان جو تھا ٹرمپ کے اس بیان کے اوپر، مذمتی بیان جو تھا، سعودی عرب سے زیادہ پاکستان سے آنا چاہیے تھا. پاکستان کی حکومت کو بیان دینا چاہیے تھا جو کچھ ہوا. آپ کو کیوں سانپ سونگ گیا؟ آپ کیوں نہیں بات کر رہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں لگنے والی آگ آپ کے دروازے اور آپ کی دہلیز پہ بھی آنے والی ہے. یہ وہاں نہیں رکیں گے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ پاکستان میں بھی نکلے گا. اور سب آپ بگی بلی بن کے بیٹھے ہیں. کوئی کم از کم آپ اخلاقی طور پر آپ جو آپ کی وزارت خارجہ ہے وہی کو بیان دے دے. مثلا ایک باقاعدہ طور پر پوری دنیا اس کے اوپر کہہ رہی ہے کہ یار دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. برٹن بھی اس کے خلاف بیان دے رہا ہے، آسٹریلیا بھی اس کے اوپر بیان دے رہا ہے، اور دیگر دنیا کے، لیکن پاکستان خاموش ہے. جن کا میرا خیال ہے ڈائریکٹ لنک ہے. پاکستان وہ ملک تھا جہاں قائد اعظم محمد علی جناح جو آپ کے ہمارے بانی پاکستان ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان جو ہوگا کبھی بھی اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرے گا اور اس کو قبول نہیں کرے گا. اس کے بعد آپ نے یہ قبول کیا کہ چلے 2 ریاستیں ہو جائیں. ٹرمپ نے تو وہ بھی ختم کر دیا نا. یہ 2 ریاستوں کا انہوں نے بڑی ٹیکنیکلی پھر ایک 2 ریاستوں کا ایک تصور دیا. 2 ریاستیں جی، ایک اسرائیل والی ہوگی اور ایک یہودیوں کی اور ایک فلسطینیوں کی. آج تو بات فلسطینیوں کو ختم کر دیا گیا، اب تو اس ریاست سے اب دھکیل رہے ہیں. تو آپ کون سی 2 ریاستوں کی بات کر رہے ہیں؟ اور امریکہ کو کون سمجھائے گا؟ اب میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے. اب ہماری آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو امت مسلمہ کو اکٹھا ہو ہی جانا چاہیے؟ جی بالکل. اگر وہاں پر ہوگا نا، آپ یاد رکھیں یہ کشمیر میں بھی ہوگا. اور وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک بڑی جنگ ڈیفینیٹلی ہوگی. جب یہ آپ اس ایجنڈے پہ آگے بڑھیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حکمران اگر یہ جنگ نہیں بھی چاہیں گے تو اس جگہ کے یا اس خطے کے لوگ خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں. اور ٹرمپ پالیسی، غزہ جنگ بندی کی پالیسی، اس کو آپ اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اپنے پرپس کے لیے سارا پروسیس تھا؟ جی بالکل. میرا خیال ہے گریٹر اسرائیل کا میتھ اب میرا خیال ہے لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی بڑا قتل عام ہوا اور آج اس کو ساری بلڈنگ سے برباد کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم قبضہ کر لیں گے. یعنی یو این او کے چارٹر کے مطابق، انسانی حقوق کے چارٹر کے مطابق، کسی بھی اخلاقیات کے خلاف کے چارٹر کے مطابق، اور کسی بھی مذہبی میں جو اخلاقیات ہے اس کے مطابق بھی کہیں بھی یہ فال نہیں کرتا. یہ سب ان تمام جو تعلیمات ہیں، اصول ہیں، قواعد سب کے خلاف ہو رہا ہے، کھلے عام ہو رہا ہے. انسان قتل کیے جا رہے ہیں، ان کی جگہوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہیں پہ بھی کسی بھی چارٹر کے اندر یو این او کے نہیں ہے کہ آپ اس طرح قبضہ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی سپر پاور جو خود کو کلیم کرتی ہے وہ کہتی ہے اب ہمارا قبضہ ہوگا، ہم یہاں کریں گے، اور جو یہاں کے باسی ہیں وہ یہاں نہیں رہ سکتے. اب رہ گئی حماس. تو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس نے جب یہ جو کیا اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، حماس کون سا روک پائی؟ تو یہ اسی طرح ہے کہ اس طرح کے بیانات دے جا رہے ہیں، اور وہ پہلے انہوں نے سب کا قتل عام کیا، عمارتیں برباد کی، اور اس کے بعد وہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں سب کچھ.
اور اگر وہ وہاں پہ اپنی فورسز اتار لیتے ہیں تو آپ تو اسرائیلیوں کو بھی نہیں نکال سکے. اور امریکن آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے قبضے میں اب رہے گا. دیکھیں امریکہ بھی یہ بیان دے رہا ہے, یہ نہیں کہ اسرائیل کرے گا, وہ کہتے ہیں جی ہم کریں گے, امریکہ کرے گا. امریکہ اب ٹرمپ کی مجھے ذہنی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی. کبھی وہ کہتا ہے کینیڈا بھی جو ہے ہمارے ساتھ ہوگا, کینیڈا کو بھی ہم اپنے ساتھ رکھیں گے, کبھی وہ گرین لینڈ کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے, کبھی وہ آئس لینڈ کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بڑی طاقتوں کے اوپر جو بنیاد پرست اور نسلی بنیاد پرستی اور مذہبی بنیاد پرست ہیں وہ قابض ہو چکے ہیں. وہ ٹرمپ ہو, وہ نیتن یاہو ہو, اور یا انڈیا کے اندر مودی ہو, یہ سب مذہبی جنونی ہیں, یہ نسلی جنونی ہے, اور یہ پورے گلوب کو ایک ایسی جنگ میں دھکیلنے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے اگر آج دنیا نہ اٹھی, مسلم امہ نہ اٹھی تو, اور پاکستان جیسے ملک نے اپنا رول نہ پلے کیا تو پھر آپ یاد رکھیں پھر آپ کی باری بھی آئے گی, اور پھر شاید آپ کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یعنی آپ کو اس کے اوپر اب خاموش تماشا ہی نہیں بننا, آپ کی باری بھی آ سکتی ہے. آگے بڑھیں گے, احسن نژاد صاحب ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے. گرینڈ اپوزیشن اتحاد نے جو ہے وہ حکومت سے ایک تو مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ نئے الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ کر دیا. اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو اب وہ ایک موومنٹ چلانے جا رہے ہیں, اچھا, اس میں پہلی بات ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اندر اب پہلے تو بات ہے کہ کیا واقعی وہ گرینڈ الائنس ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کے اندر کوئی نئی جو جماعتیں آپ کو نظر, پہلے تو وہ جو سارے باقی کٹھے ہی ہیں, اس کے اندر آپ کو ایک تو سابق وزیر اعظم نظر آتے ہیں, دوسرا جو دوسری ایک ایلیمنٹ نظر آئے وہ جے یو آئی کا نظر آئے, مولانا فضل الرحمان صاحب. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر اگر ٹرسٹ کر کے یہ گرینڈ الائنس کوئی موومنٹ چلانے کی بات کرتا ہے, ڈیمانڈ کی حد تو ٹھیک ہے, اچھا لگتا ہے, آپ ٹی وی پہ آئیں, آپ آ کے ایک پریس کانفرنس میں ڈیمانڈ کرتے ہیں, مطالبات ہوتے ہیں, اور وہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو نون والے بھی مطالبات یہ کرتے تھے, ابھی یہ بھی کر رہے ہیں, تو یہ ایک مطالبہ ہے. اگر اس کو کہیں نا کہ ایک بڑا گرینڈ الائنس اپوزیشن کا جو بالکل نہیں ہے. اچھا, ایک اس میں سابق وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جے یو آئی جو ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی ٹرسٹ کیا تھا, اچھا, لیکن جہاں سڑکوں پر آنے کی اور جہاں احتجاج کی وہاں پر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. صحیح. اب جے یو آئی جو ہے ایک طرف وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کھیل رہی ہے, وہاں سے بھی فائدے لے رہی ہے, اور پلس اپوزیشن کے ساتھ بھی کھیل رہی ہے, وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ جو گنڈا پور صاحب جو ہے نا, جو کردار ادا کر رہے تھے نا, وہ اس وقت جے یو آئی کر رہی ہے. وہ گورنمنٹ کے ایک ہاتھ ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور ایک ہاتھ جو ہے انہوں نے اس سے پی ٹی آئی کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. ایسے صاحب یہ تو پھر پی ٹی آئی کو اس چیز کا اچھے سے ادراک ہوگا ہی اس چیز کا کہ پہلے بھی آپ مولانا کے اوپر ایک اعتماد کر کے آپ نے دیکھ لیا اور نتیجہ صفر نکلا, اور اس کے بعد اب دوبارہ اگر پی ٹی آئی پھر مولانا کے ساتھ چل کے اور پھر اعتماد کر کے پھر اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے, تو پھر یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں آپ مطالبہ جو ہے نا, مطالبہ کیسے گورنمنٹ جائے گی, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو احتجاج کی طاقت ہو, آپ سڑکوں پر آ سکتے ہیں, تو مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, آپ تو وہ دیکھ لیجئے گا جس دن آئیں گے سڑکوں پہ, مولانا کے پاس آپ سمجھتے ہیں نا کہ بالکل ہے. اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اگر بڑے احتجاج, لیکن وہ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دے گا, جب موقع پہ وقت آئے گا تو وہ اسی طرح بھاگ جائیں گے جس طرح کے گنڈا پور صاحب بھاگ جاتے ہیں ہر دفعہ. اچھا, صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ اسی طرح ہوگا. اب رہے گی پی ٹی آئی کے ساتھ جو صورتحال اس وقت ہے, انہوں نے ایک احتجاج کی کال دیا, یہ میرا خیال ہے کہ ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کا ٹیکٹس ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. صحیح. اور ابھی بانی پی ٹی آئی کے جو خط کی تردید بھی کر دی گئی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ممکن ہے انہوں نے لکھا ہو تو راستے میں کہیں رہ گیا ہو, اچھا, اور محبت نامہ پہنچا نہ ہو, کسی وقت پہنچ بھی سکتا ہے. بہرحال محبت نامہ پہنچا نہیں ہے, ان کا کلیم ہے, اور دوسری جانب وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں ملا. صحیح ہو گیا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی اس وقت سنی نہیں جا رہی, کسی اور نے اچک لیا ہے, مجھے لگتا ہے وہ محبت نامہ نہیں, کسی اور نے محبت نامہ اچک لیا راستے میں, ہوگا لیکن کوئی اور ہی لے گیا. اپوزیشن کی سنی نہیں جا رہی, اپوزیشن تو شور مچا رہی ہے, لیکن میرا لگتا ہے کہ ڈاکیا وہ لیٹر لے کے کہیں اور جا کے ڈالا ہے. صحیح, ڈاکیا جو ہے وہ لیٹر لے کے کہیں اور جا پہنچے ہے. بہت شکریہ ایسے صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھ رہے, شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن نژاد صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے